کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تقدیر خاموشی سے اپنی چال چل رہی ہوتی ہے۔ کیتھرین اور مظہر کی زندگی میں بھی سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک ایسا راز جو برسوں سے خاموش تھا اب سامنے آنے والا ہے، اور جب یہ راز سامنے آئے گا تو نہ صرف رشتوں کی حقیقت بدلے گی بلکہ کئی دل بھی ٹوٹیں گے۔ تو آخر ایسا کیا ہونے والا ہے اور مظہر کی زندگی کس موڑ پر جانے والی ہے؟ جاننے کے لیے سنتے رہیے ناول لا حاصل کا ایپیسوڈ 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں اردو وائس سٹوریز، جہاں لفظ صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ دلوں تک اتر جاتے ہیں۔ تو آئیے خاموشی سے سنیں، کیونکہ کچھ کہانیاں شور میں نہیں، احساس میں سمجھی جاتی ہیں۔ دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر اسی جگہ اس کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے پاس آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے کیتھرین کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اور جب وہ بیٹھ گئی تو وہ ایک بار پھر اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس دن بھی دونوں 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے۔ آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے خاموشی سے گزارا، اور پھر اسی طرح وہ اسے سڑک تک چھوڑنے آیا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر وہی سوال کیا۔ کیتھرین نے اسی مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلنے لگے۔ پھر یہ ایک روٹین بننے لگی تھی۔ وہ دونوں روزانہ اس گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں 1 گھنٹے کے لیے ملتے، کبھی باتیں کرتے، کبھی خاموش رہتے اور پھر الگ ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ان کے ملنے کی جگہ اور وقت بدلنے لگا۔ اب وہ اکثر شامیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔ بعض دفعہ کوئی فلم دیکھنے، بعض دفعہ کسی پارک میں چلے جاتے، اور بعض دفعہ ٹیمز کے کنارے پھرتے رہتے۔ مظہر کے ساتھ گھومتے ہوئے کیتھرین کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسے اس کے پاس ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ جو پہلے اس شہر کو چھوڑ جانا چاہتی تھی، اب صرف مظہر کی وجہ سے ایک ایسی نوکری کر کے بھی خوش تھی جس سے وہ بمشکل کھینچ تان کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس آمدنی میں وہ اب کبھی اس بوسیدہ عمارت سے جان نہیں چھڑا سکتی جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اب شہر چھوڑنے کا تصور بھی اس کے لیے ہولناک تھا، اور وہ ہر صورت میں وہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں شام کے وقت کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تو مظہر ایک مخصوص وقت پر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی مسجد میں ضرور جانا چاہتا۔ کیتھرین مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ بہت زیادہ مذہبی تھا۔ اس کا اندازہ اسے شروع کی چند ملاقاتوں کے بعد ہی ہو گیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے۔ پھر جب ساتھ گھومتے پھرتے نماز کے اوقات میں وہ مسجد کی تلاش شروع کرتا یا پھر پارک کے کسی سنسان گوشے میں نماز پڑھنے لگتا تو کیتھرین کو اس کی ترجیحات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہونے لگا۔ وہ نماز میں اس کا انہماک دیکھ کر حیران ہوتی۔ اگر کبھی وہ پارک میں نماز ادا کرنے لگتا تو وہ مسلسل اس پر نظر مرکوز رکھتی۔ اس وقت پارک میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہتی۔ اسے اس شخص کا سکون متاثر کرتا تھا۔ اس میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں تھی جو وہ اس سے پہلے ملنے والے تمام مردوں کو دیکھ چکی تھی۔ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا اس کے انداز میں۔ شاید اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو یہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ وہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نتائج اخذ کرنے لگتی۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کسی قسم کا اظہار محبت نہیں ہوا تھا۔ نہ مظہر نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے شدید قسم کی محبت کرتا ہے، اور نہ ہی کیتھرین نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ دن کے کسی بھی وقت اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتی۔ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود کیتھرین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی رات کو گھومتے پھرتے انہیں دیر ہو جاتی تو وہ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس کے گھر اسے چھوڑنے جاتا، اور اس وقت تک واپس نہ جاتا جب تک وہ بلڈنگ میں داخل نہ ہو جاتی۔ رات کے وقت وہ اسے اکیلا ٹیکسی پر بھی نہیں بھیجتا تھا۔ کیتھرین کے ساتھ بس یا ٹرین کا سفر کرتے ہوئے بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کیتھرین سے نہ چھوئے۔ وہ یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ کیتھرین کو کوئی ایسی سیٹ نہ ملے جہاں کوئی دوسرا مرد بیٹھا ہے۔ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ اس سائڈ پر چلنے کے لیے کہتا جہاں دوسرے لوگ نہ گزر رہے ہوں۔ سڑک کراس کرتے ہوئے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سڑک پار کرواتا۔
یہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ کچھ کہے بغیر بے جھجک اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ کیتھرین کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کبھی بھی کوئی ادائیگی کرنی نہیں پڑتی تھی۔ سینما کے ٹکٹ سے لے کر ٹیکسی کے کرایہ تک اور ریستوران کے بل سے لے کر سڑک پر خریدے جانے والے کافی کے کپ تک وہ ہر بل خود ادا کرتا تھا۔ کیتھرین کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور عجیب تھا۔ وہ مردوں سے ملنے والی اس عزت کی عادی نہیں تھی۔ ہمارے کلچر میں اگر عورت مرد کے ساتھ کہیں جائے تو پھر اس مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے اور پھر اسی حفاظت کے ساتھ گھر پہنچائے۔ جہاں تک اپنا بل خود ادا کرنے کی بات ہے تو مرد اسے اپنے منہ پر تماچے کے برابر سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار کیتھرین کے استفسار پر اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، آپ مغرب کی عورت ہیں لیکن میرے لیے عورت ہی ہیں۔ میں آپ کو اس طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح اپنے معاشرے کی عورت کو کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی یا شاید پہلی بار زندگی سے شناسائی حاصل کر رہی تھی۔ اگر آپ کے والد مسلمان تھے تو پھر آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اولاد باپ کے مذہب پر ہی چلتی ہے۔ کبھی اس بارے میں سوچا آپ نے؟ کئی ماہ بعد ایک دن اس نے کیتھرین سے پوچھا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا باپ جیسا بھی تھا مگر آپ کو اپنے مذہب اور کلچر کا پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی مذہب سے بے خبری کے عالم میں تو نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسلام کا مطالعہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی خواہش پر منحصر ہے۔ کیتھرین نے کسی ہچکچاہٹ کے بعد اس کی آفر قبول کر لی۔ پھر وہ ہر اتوار کو اسے ایک اسلامک سینٹر لے جانے لگا۔ ہر روز شام کو ساتھ گھومتے ہوئے وہ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا۔ وہ آہستہ آہستہ اثر قبول کر رہی تھی اور اس اثر نے پہلی تبدیلی اس کے لباس میں کی تھی۔ شام کے وقت مظہر سے ملاقات کے لیے جاتے وقت وہ ایک ڈھیلا ڈھالا اسکارف سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ زیادہ تر لانگ سکرٹس پہننے لگی۔ اگر وہ لانگ کوٹ یا جیکٹ میں ملبوس نہ ہوتی تو اپنی شرٹ کو ٹراؤزر سے باہر ہی رکھتی۔ اسکن ٹائٹ بلاؤز کے بجائے وہ کاٹن یا سلک کی ڈھیلی ڈالی شرٹس پہنتی۔ مظہر ہر نئی تبدیلی پر اسے بہت زیادہ سراہتا تھا اور شاید یہ سراہنا بھی اس میں آنے والی تبدیلیوں کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ اس نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر اپنے سامنے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی چھت پر تھی۔ کسی بلندی پر ہوا کے خوشگوار جھونکے اس کے جسم کو سہلا رہے تھے۔ پروفیسر عباس کے کمرے میں اس دن مریم سے بات شروع کرتے ہوئے زید کو اس سے جو توقعات تھیں وہ گفتگو کے دوران ختم ہو گئیں۔ پروفیسر عباس نے اس کی باتیں اور پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات سننے کے فوراً بعد مریم کا نام اس کے سامنے لیا۔ زید کا خیال تھا کہ انہوں نے کسی بہت ہی قابل اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا نام لیا ہوگا، مگر مریم سے بات کرتے ہوئے وہ مسلسل مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اس کی بات ٹھیک سے سن رہی ہے یا نہیں۔ سمجھنا تو دور کی بات تھی، وہ اس کی بات سنتے ہوئے اس کے چہرے پر کبھی کبھار نظر ڈالتی، وگرنہ زیادہ وقت وہ اپنے سامنے پڑی میز کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ وہاں سے اس کا دھیان ہٹتا تو وہ کرسی کے ہتھے کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے کھرچنے لگی اور پھر یکدم دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اس کی نظریں اس آدھ گھنٹہ کے دوران کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں رہیں۔ زید کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اسے زید اور اس کے پروجیکٹ سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ بات شروع کرے گا تو وہ اپنا کنسیپٹ واضح کرنے کے لیے اس سے سوال کرتی جائے گی، مگر وہ بالکل گونگی ہی بیٹھی رہی۔ زید کی پوری گفتگو کے دوران اس نے ہوں ہاں تک نہیں کی۔ زید نے اس کے انداز کو پسند نہیں کیا۔ زید کی اس کے بارے میں یہ رائے تھی کہ بغیر توجہ کے وہ کام کیسے کرے گی، کم از کم اس طرح کا کام تو نہیں کر پائے گی جو میں چاہتا ہوں۔ ایک ڈیزائن میں اگر اسی دفعہ تبدیلی کروائی اور اسے 8 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر کام کرنا پڑا تو یہ سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور بات سنتے ہوئے جس کا دھیان میری طرف نہیں ہے، کام کے دوران کیسے ہوگا؟ وہ اپنی بات ختم کرنے تک یہ فیصلہ کر چکا تھا وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، مگر اسے دقت یہ ہو رہی تھی کہ اس نے پروفیسر عباس سے اس معاملے میں کسی اسٹوڈنٹ کا نام دینے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے اس کا نام دیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اس سے صاف صاف یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے مایوس ہوا ہے اور اس سے کام کروانا نہیں چاہتا۔ کام کروانے کے بارے میں اس کا فیصلہ اس وقت اور حتمی ہو گیا جب اس نے مریم کو کوئی سوال پوچھنے کے لیے کہا اور بجائے اس کے کہ وہ اس کام کے حوالے سے کوئی سوال کرتی،
اس نے ڈائریکٹ معاوضے کے بارے میں پوچھا۔ زید بہت جھنجھلایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مفت میں کام کروانا چاہتا تھا یا اس سلسلے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ NCA سے جس کو بھی ہائر کرے گا وہ اچھا معاوضہ ڈیمانڈ کرے گا، اور اسے کسی قسم کی ڈیمانڈ پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے کام کے بارے میں ایک لفظ بھی پوچھنے کے بجائے صرف معاوضے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کام کی طرف جس کی پروفیشنل اپروچ یہ ہو، اس کے لیے جاب کیا معنی رکھتی ہوگی، اور وہ مایوس ہوا۔ اور ایسا شخص کس حد تک مخلص ہو کر کام کر سکتا ہے؟ زید نے اسے اپنے آفس کا کارڈ ضرور دیا، مگر اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خواہ مخواہ اس سے ایک ملاقات اور کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس کو ہائر کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پروفیسر عباس کو کچھ اور اسٹوڈنٹ سے ملوانے کے لیے بھی کہا۔ زید، تم پہلے مریم کا کام دیکھ لو، مجھے امید ہے تمہیں کسی اور کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اسے مریم پر ان کے اعتماد پر حیرت ہوئی۔ سر، میں ان کا کام دیکھ لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ہی کچھ اور لوگوں سے بھی مل لوں، کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اگر مجھے مریم کا کام پسند نہیں آیا تو مجھے ایک بار پھر سے یہ تلاش شروع کرنی پڑے گی۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے وجہ پیش کی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں مریم کا کام پسند آ جائے گا، مگر ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ پروفیسر عباس نے باری باری اسے 6-7 دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی ملوا دیا۔ زید ان لوگوں سے بات کر کے خاصا مطمئن ہوا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی اپائنٹمنٹس طے کر لی تھیں۔ اگلے 2-3 دن میں وہ اس کام سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ دوسرے دن مریم کے آفس میں آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب اسے کسی طرح ٹالنا چاہتا تھا، اور اس وقت مریم کے لیے اس کی ناپسندیدگی اور بڑھ گئی جب تیسرے دن وہ صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت نہا کر نکلا تھا جب ملازم نے اسے مریم نامی ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، یہ منہ اٹھا کر صبح صبح گھر پہنچ گئی۔ اسے دعوت کس نے دی ہے یہاں آنے کی؟ وہ اب اس سے چڑھنے لگا تھا۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس کو آفس میں بلایا ہے، وہیں آئے، یہاں گھر پر میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے تمام مینرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی غصے سے ملازم کو ہدایت دی۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد بھی درخشاں کے یاد دلانے کے باوجود اس نے مریم کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کے رویے کے بعد وہ فیکٹری نہیں آئے گی اور وہ اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہ ایک بار پھر وہاں آ گئی۔ اس وقت ولید اس کے پاس بیٹھا تھا جب درخشاں نے اسے اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دی، اور ولید کو وہ NCA کے ان تمام لوگوں سے ملاقات کے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ وہ مریم کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ تم اسے کہہ دو کہ وہ چند دن بعد آئے، اور جب وہ بعد میں آئے تو تم اسے بتا دینا کہ تم کسی کو ہائر کر چکے ہو۔ ولید نے اسے مشورہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ مشورہ کارگر ثابت ہوگا۔ اگلے دن وہ ایک لوکل آرٹ گیلری میں NCA کے کچھ اسٹوڈنٹس کی پینٹنگ کی نمائش دیکھنے لگا۔ صوفیہ کی کچھ پینٹنگز بھی نمائش میں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ اس کی دعوت پر اس کے ساتھ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اپنے آفس اور ایڈمنسٹریٹو بلاک کے لیے کچھ پینٹنگ خریدے گا۔ نمائش میں شام کے وقت خاصے لوگ موجود تھے۔ زیادہ تر NCA کے اسٹوڈنٹس ان کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تھے، یا پھر لاہور کے کچھ دوسرے اداروں کے فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس۔ وہ ایسی نمائشوں میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے ان حلقوں میں کافی لوگوں سے اس کی شناسائی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر وہاں اس کے ساتھ رہی، پھر وہ اپنے کچھ جاننے والوں کے پاس چلی گئی، جبکہ زید گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگا۔ ہر اسٹوڈنٹ کی 7-8 سے زیادہ تصویریں نہیں تھیں، اور اگرچہ یہ 3 دن پر مشتمل نمائش کا پہلا دن تھا، مگر پھر بھی بہت ساری تصویروں کے نیچے سولڈ کے ٹیگ لگ چکے تھے۔ صوفیہ کی ایک تصویر سمیت اس نے بھی کچھ تصویروں کا انتخاب کیا جنہیں وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گیلری کا اب صرف ایک کونا رہ گیا تھا جہاں وہ نہیں گیا، کیونکہ وہاں اس نے بہت زیادہ رش دیکھا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جب رش کچھ کم ہوگا تو پھر وہ ادھر جائے گا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں اسے پورے عرصے کے دوران رش کم نہیں ملا۔ وہ جس وقت ادھر گیا اس وقت بھی وہاں خاصا رش تھا، اور زید کو توقع تھی کہ وہاں کسی اچھے آرٹسٹ کا کام ہوگا، مگر پہلی تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ آرٹسٹ کا نام دیکھے بغیر جان گیا تھا کہ وہ کس کا کام ہے۔ 1 سال پہلے خریدی گئی ان 2 تصویروں نے اسے اس آرٹسٹ کے کام اور اسٹائل کے بارے میں اچھی خاصی شناسائی دے دی تھی۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر تصویر پر آرٹسٹ کا نام ڈھونڈا،
وہ اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ دیوار پر ایک ہی رو میں 8 تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ان میں کچھ تصویروں پر اچھی خاصی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میں اس آرٹسٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباد یہ کون ہے؟ زید نے ایک نظر ان تمام تصویروں پر ڈالنے کے بعد وہاں موجود NCA کے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ یہ مریم کی تصویریں ہیں، NCA کی اسٹوڈنٹ ہے، آج تو نہیں آئی۔ عباد نے اسے بتایا۔ مریم؟ زید نے نام دہرایا۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے، مگر پہلے میں نے کبھی نمائش میں ان کی تصویریں نہیں دیکھی۔ زید نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ ہاں، پہلی بار انہوں نے اپنی تصویریں اس طرح نمائش کی ہیں۔ پتہ نہیں پہلے کبھی انہوں نے کیوں نہیں کی، حالانکہ ان کا کام اتنا اچھا ہے اور اس میں اتنی ویریشن ہے کہ یہ تو اپنی تنہا نمائش بھی کروا سکتی ہے۔ NCA کے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ہے۔ 2-4 اسٹوڈنٹس جن کے بارے میں ہمارے پروفیسر بہت پر امید ہیں کہ یہ آگے چل کر اپنی فیلڈ کا ایک بہت بڑا نام ہوں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ پینٹنگ ہی ان کا میجر سبجیکٹ ہے اور منییچر مائنر سبجیکٹ ہے، اس لیے ان کی پینٹنگ میں ہر چیز بہت ڈیٹیل میں ہے۔ آپ نے اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں ان سے بات کیوں نہیں کی؟ یہ تو پچھلے 3 سال میں اچھا خاصا کام کر چکی ہیں، پروجیکٹس کے حوالے سے بہت اچھی شہرت ہے ان کی۔ عباس نے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ زید کو یکدم بہت زیادہ خوشی اور اطمینان کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ واقعی اپنا پروجیکٹ اسی لڑکی سے کروانا چاہتا تھا اور اس کو اس سے ملے بغیر یقین تھا کہ وہ اس کے آئیڈیاز کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہاں موجود اس کی تمام تصویریں خرید لے، مگر انکوائری پر اس کو پتہ چلا کہ اس کی 4 تصویریں بک چکی ہیں۔ اسے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ 4 عناصر کی سیریز ابھی نہیں بکی تھی۔ زمین، آگ، ہوا، پانی۔ اس نے ان 4 تصویروں کے لیے ادائیگی کر دی۔ صوفیہ جب مقررہ وقت پر اس کے ساتھ جانے کے لیے باہر پارکنگ کی طرف آئی تو اس نے زید کو خاصا مسرور پایا۔ کیسا لگا تمہیں میرا کام؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے زید سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں نے تمہاری ایک تصویر خریدی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ کو بتایا اور دلکش انداز میں ہنسی۔ تو یہ تھا لاحاصل کا آج کا ایپیسوڈ، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ کر بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اگلی قسط میں ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا یہ انجام ہوگا یا ایک نئی ابتدا؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ کے خیال میں کیا مریم اتنی انسلٹ کے باوجود زید کے ساتھ کام کرنا چاہے گی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔